ڈیگریڈ کر کے اپنے بچوں کی ویلیو مت کمزور کیجیے، کیونکہ کل کے دن یہ بچہ اور یہ بچی تمہارے پہ ڈیپینڈ ہو جائیں گے، اس کو احساس ہوگا کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے دنوں میں کافی شکایت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے جب والدین اپنے اولاد کی سلوک اور معاملات اور پرابلمس ان کے پیش کرتے ہیں۔ اس میں بہت سے معاملات اور حالات دل دکانے والے آتے ہیں جو ماں باپ کے دل کو کافی تکلیف ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ سوال آتے رہتا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت میں کس طریقے سے اختیار کرے، یعنی کہ کس راستے کو، کیا چیزوں سے ہم کو احتیاط کرنا ہے۔ واللہ بہت سی ذمہ داری آپ کے اوپر، ہمارے اوپر، ماں باپ پر دی گئی ہے، اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد لینا ہے، اور آپ جو ماں باپ ہے اپنے بچوں کے لیے بہترین مثال آپ لوگ بننا ہے، کیونکہ بچپن سے ماں باپ کو ہی دیکھ کر یہ لوگ اپنی ہر چیز سیکھتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے مگر آپ کے سلوک فوراً ان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ ماں یا باپ جو بات، گفتگو، طریقہ، معاملہ، انداز اختیار کرتے ہیں وہی چیز بچوں کے اندر بھی آ جاتی ہے بغیر آپ فیل کرے کے۔ مگر ایک جو دوسرا مسئلہ ہے جو آج کل کے ماحول میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ جڑ بہت سب سے بڑی مضبوط اور اہم جڑ ہے۔ وہ یہ ہے کہ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو غور فکر سے ان کی بات کو توجہ دے کر سن کر اس کا رسپانس دیتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ عربی زبان میں سماع سننے کو کہتے ہیں، اور استماع توجہ سے سن کر اس کا کچھ پوزیٹیو رپلائی دینے پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں اس طریقے سے اگر یہاں پر آواز دوں تو یہ آواز سنے آئی۔ آواز کے لیے سننا ہر کوئی سنتے رہتا ہے مختلف آوازیں، مگر جب کوئی ہاتھ کی آواز سن کر پلٹ کر سوال کرتا ہے شیخ صاحب کچھ ہوا کیا، آپ کے ہاتھ کو کچھ تکلیف ہے کیا، کوئی چیز کاٹی کیا، تو یہ شخص توجہ دے کر اس کا رسپانس دیا، اس کو استماع کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا بہتر درجہ کہ انصات بولتے ہیں، یعنی کہ بچہ یا بچی جب بات کرتے ہیں ان کو غور فکر سے ان کی بات کے باڈی لینگویج کو انداز دیکھنا ہے کہ وہ کس کنڈیشن سے وہ چیز پیش کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھے جاتی ہے تو اس کو غور فکر سے توجہ دیجیے اور اس کو پورا دھیان دیجیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے ایک الگ الگ لیول میں دیا ہے رسپانس کرنے کا۔ جب بچوں کو آپ بچپن سے ہی ڈی گریڈ کر کے اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں، تو بچے کبھی زندگی میں مضبوط اور بڑے کانفیڈنٹ ان کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ لو کانفیڈنٹ میں کبھی لوز ہو کر بہت اپنے آپ کی کمتری احساس میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس آیت کے بارے میں بتائے، جیسا کہ جنات لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے طرف طائف سے جا رہے تھے تو قرآن پڑھنے کے لیے رات میں ٹھہرے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ کچھ جنوں کا گزر بسر ہوا وہاں سے، فلما حضروه قالوا انصتوا، غور سے اس کو سنیں، خاموش سب ہو جائے اور توجہ پورا اس پر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تعریف کرے ہیں کہ یہ لوگ اس لیول سے قرآن کو سنے ہیں، انصات کا درجہ۔ تو میرا ایک سوال ہے، کیا آپ بچوں کی طرف اور ان کی بات کو اور ان کی گفتگو کو توجہ دے کر غور سے آپ ان کو رسپانس دیتے ہیں یا نہیں؟ آج بہت سے ماں باپ بچوں کے ساتھ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ چھوٹا ہے، چھوٹی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ماں باپ جب بیٹھتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے یا کوئی مہمان آتا ہے تو ماں باپ اپنی بیٹھکوں میں، عورتیں اپنی بیٹھکوں میں اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو باہر کر دیتے ہیں کہ جاؤ بڑوں کی بیٹھک ہے۔ اگر بچہ اور بچی اس بیٹھک میں بیٹھ کر نہیں سیکھیں گا لوگ کس طرح بات کرتے ہیں، مجلس کے آداب کیسے ہے، لوگ کیسا ملاقات، تو زندگی بھر نہیں سیکھیں گا یہ چیز۔ آپ اس کو نیگلیکٹ مت کیجیے، اس کو ویلیو دیجیے۔ ہمیشہ یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں ماں باپ کہ بچوں کو دوسروں سے کمپیئر کر کے بچوں کی غلطی اور اس کو نقص اور کمی پیشی دلا کر اس کو ہمیشہ احساس دیتے ہیں کہ تم بیکار ہے، تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ کبھی کمپیئر مت کیجیے اپنے اولاد کو دوسروں سے۔ ہمیشہ بچوں کے اندر انکریج کیجیے اچھائیاں، اور خامیوں کو صرف منیمائز کر کے اس کو احساس دلائے، یعنی کہ بیٹا بیٹی تمہارے پاس ماشاءاللہ 10 چیزوں میں سے 9 چیزیں تم اچھے کریں، ایک میں غلطی کیوں کرتے؟ تو اس کو اعتراف ہوتا ہے کہ بھائی میری ہر چیز کو نوٹ کر رہے، میرے ماں باپ دیکھ رہے، مجھے توجہ دے رہے ہیں، اور میری کئی خوبیاں ہیں جو میں ایک خامی کو کیوں رکھوں۔ اس طریقے سے احساس دینا، نہ کہ تم ہمیشہ یہ کرتے، تمہاری غلطی یہ ہے، تم ہمیشہ نقصان کرتے۔ یہ بچوں کے اندر کمتر احساس، اور ہمیشہ ڈیگریڈ کر کے اپنے بچوں کی ویلیو مت کمزور کیجیے، کیونکہ کل کے دن یہ بچہ اور یہ بچی تمہارے پہ ڈیپینڈ ہو جائیں گے، اس کو احساس ہوگا کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا، تو زندگی بھر آپ کے اوپر ایک بوجھ بن جائیں گا۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں سے پوچھیے آپ کیا چاہتے ہیں بیٹا، بچوں کی رغبت کیا ہے، خواہش کیا ہے، تو آپ ان کی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے آپ کے لیے بڑا خرچہ نہیں رہتا ہے۔ وہ چھوٹی معمولی چیز آپ کی نظر میں ہے، مگر اس کی نظر میں بہت بڑی چیز، اگر یہ مل گئی تو میں بہت خوش ہو جاتا ہوں۔ دوسری
دوسری چیز آپ کی کیا نیڈ ہے، اس سے اس کی نیڈ تو آپ دیکھ لیے ہیں، تو آپ کے کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کس طرح اس کی بہتری اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی رغبت والی چیز جو انہیں چاہتا ہے اس کو دلانے کا وعدہ کیجئے اور بلکہ دلا دیجئے، مگر ایک شرط پہ کہ بیٹا بیٹی تم یہ کرنا، یہ آپ کو چاہیے، یا آپ کو گفٹ چاہیے، یا آپ کو کھلونا چاہیے، آپ کو سائیکل چاہیے، ٹھیک ہے یہ سائیکل ہم لا لیے، دیکھو گھر میں رکھے۔ اب آپ ایک شرط پہ لائیں گے سائیکل کہ آپ اسٹڈی کے اندر اچھے مارکس آنا، آپ ایک پارہ قرآن کا حفظ کرنا، آپ کو ٹارگٹ دے دیجئے، تو بچہ کیا ہوتا، بچی کیا ہوتی، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرنے میں مصروف ہو جاتا، اس کے پاس برائی کے لیے ٹائم نہیں رہتا، نہ موبائل کے گیما، نہ موبائل کے ٹی ٹھاٹا۔ یہ چیز سب سے بڑی زیادہ اہمیت والی بات ہے، تو آپ اس کی رغبت کی خواہش کی چیز دلائیے اور اس کے ساتھ آپ اپنا شیڈول بنا کر اس کو نیک کام میں اور اچھے ماحول سے اس کو جوڑائیے۔ اب رہا مسئلہ کہ ماں باپ کے پاس وقت اگر بچوں کے لیے نہیں، تو پھر آپ سوچئے اگر آپ کے پاس 1-2 کروڑ ہے اور وہ پیسہ تھیلے میں لے کے آپ گلی گلی پھریں گے، کیا خطرہ ہے جان کا بھی اور لوٹ ماری کا؟ تو سوچئے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی جو کروڑوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیا اس کو برے ماحول میں اور بری صحبت میں چھوڑ دیں گے، موبائل کے غلط ایپوں میں، غلط طریقوں میں چاہ کر وہ پریشان ہو کر اس کے اخلاق اور ایمان چلا جائے، یا کسی اور چیز میں جو اس کی زندگی کی عمر ضائع ہوتی ہے گیموں میں؟ تو آپ فکر مند بنیے اور ابھی سے اس کے ساتھ اب اس کی نیڈ اور اس کی ویلیو دیکھ کر اس کو انکریج کیجیے۔ نیکی کرتا ہے تو شاباشی دیجیے۔ ہمارے پاس عادت ہے کہ اکثر بچے غلطی کرے تو ان کو ٹوکتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کے فلان کرتے ہیں، کیوں؟ دنیا کا نقصان ہوا۔ مگر جب اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھی چیز میں اچیو ہوتے ہیں، تو ان کو شاباشی نہیں ملتی، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ اپنے اولاد کو انکریج کرتے۔ تو آپ کو ہم کو چاہیے کہ زندگی میں بچوں کی فیلنگ کا احساس کیجیے اور ان کی فلفل نیڈز کو آپ کا ایک میسج پہنچتا ہے کہ میں آپ کو غور سے توجہ دیتا ہوں، آپ کی ویلیو ہے، آپ کی بات کی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اگر ماں باپ اپنے بچوں سے انصات اور غور سے نہیں سنیں گے ان کی حاجتاں، ان کی ضرورتاں، تو بچے بچیاں کیا کرتے؟ ان سے دوسرے جنے جو سننے والے ہیں فیملی کے لمٹ اور دائرے سے نکل جاتے ہیں، یہاں وہاں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ ابھی سے اس کو اپنے فیملی ماحول میں جڑا کر اس کے ساتھ اس کے معاملات اور امور کے ساتھ اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم کو اور آپ کو، ہماری اولاد کو صحیح تربیت اور صحیح راستے پہ ادب اور علم کے ساتھ، ایمان کے افروزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم کو زندگی میں قائم دائم رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔